السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب ایمان کی سلامتی اور صحت کی عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آج 8 اپریل 2024 کو سورج گرہن ہے۔ پاکستانی ٹائم کے مطابق سورج گرہن جو ہے وہ پاکستان اور اس کے قریبی ممالک میں رات کے وقت ہوگا، یعنی دن کو نظر نہیں آئے گا، اور امریکہ یا یورپین کنٹریز جو ہے وہاں پہ دن کے وقت سورج گرہن ہوگا۔ پاکستان میں سورج گرہن کا ٹائم جو ہے وہ رات 8:20 سے لے کر 11 بجے تک ٹائم ہے، اور اگرچہ پاکستان میں یہ رات کے ٹائم ہوگا لیکن اس کے اثرات سے انکار پھر بھی ممکن نہیں ہے، اور اس کے اثرات پھر بھی اور انرجیز جو حاصل ہوتی ہے وہ رات کے وقت بھی اگر کوئی بندہ اسی ٹائم پہ عمل کرے تو اس کو وہ اثرات اور وہ انرجی وہ فور حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ بہت سے ممبرز نے رابطہ کیا تھا کہ کچھ لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ اس ہفتہ 10 دن سے بہت سی افواہیں، بہت سی عجیب و غریب خوف اور ڈرانے کی باتیں پھیلا رہے ہیں، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ ایسا سورج گرہن ہوگا کہ سینکڑوں سالوں بعد ہوا ہے، اور پاکستان میں اچانک تاریکی چھائی جائے گی، دن رات میں بدل جائے گا اور ایسا ویسا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پاکستان میں کس ٹائم ہوگا۔ دوسری بات، لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے زلزلہ آئے گا خطرناک، اور چوتھی بات یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ یہ امام مہدی کے ظہور کی نشانی ہے، اور اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ ساری باتیں یہ جھوٹ ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ یہ قیامت کی نشانی ہے بلکہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہو رہی تھی اور آج بھی ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی ہو رہی تھی۔ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے اسی دور سے یہاں تک ہزاروں مرتبہ سورج اور چاند گرہن ہو چکے ہیں، اس کا قیامت سے کوئی ریلیشن یا تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بعد زلزلے کے آنے کا تو یہ بات بھی صرف افواہ ہے، یہ صرف جھوٹ ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی زلزلے کی بات ہے یا امکان ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ڈریے مت۔ اسی طرح امام مہدی کے ظہور سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ہر سال میں 1-2 مرتبہ ہوتے ہیں، اس کا امام مہدی کے ظہور سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ان افواہوں پر کوئی توجہ نہ دے اور نہ خوف کھائے۔ اسی طرح البتہ میڈیکلی اس کے نقصانات ہیں۔ اگر دن کے وقت کبھی ہو رہا ہو تو آپ نے اس کو آنکھوں سے بغیر چشمے کے نہیں دیکھنا ہے، آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح فن عملیات میں اس کے جو ہے نا بہت سے فوائد اور انرجیز حاصل کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک بہترین عمل جو ان مواقع پر کوئی آپ کے خلاف بندشیں لگاتا ہے یا کسی نے آپ پر بندشیں لگائی ہوں، اس کے توڑ کے لیے ایک بہترین اور پاورفل عمل ہم آپ کو آج دیں گے، اور وہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ عام دنوں میں کرنا چاہیں تو پھر آپ کو 40 دن، 41 دن یا 27 دن کرنا ہوگا، تبھی آپ کو وہ پاور اور انرجی مل جائے گی اس عمل کی اور توڑ ہو جائے گا، لیکن اور مختلف شرائط کے ساتھ کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ سورج گرہن کے وقت کوئی خاص شرائط بھی اس کے لیے نہیں ہے، کوئی فریض جلالی یا جمالی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور صرف ان 2-3 گھنٹوں میں جو ہے نا آپ وہ عمل کریں گے تو وہ پاور آپ کو انرجی حاصل ہوگا جو عام دنوں کی نسبت 100 گنا بڑھ جائے گا، 100 گنا زیادہ انرجی اور پاور آپ کو حاصل ہوگا، اور آپ کی بندشیں، رکاوٹیں وہ ختم ہو جائے گی۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ آج رات 8 بجے سے کے بعد یا 8 بجے سے پہلے، یعنی دن کے وقت ہو یا رات کے وقت ہو، 8 بجے سے پہلے کوئی حسب توفیق صدقہ دے، وہ آپ کا 1 روٹی دینے کا استطاعت کیوں نہ ہو، وہ صدقہ دے دے، اور اس کے بعد جب سورج گرہن کا ٹائم شروع ہو جائے، یعنی 8:20 کے بعد سے لے کر 11 بجے تک کے درمیان آپ نے 2 رکعت سورج گرہن کا جو سنت طریقے سے نفل ہے وہ ادا کرنی ہے،
نوافل ہے اس کے اپنے، جس کو نماز کسوف کہتے ہیں یا صلاۃ کسوف، یعنی سورج گرہن کا نماز یا نفل نماز ہے. 2 رکعت کی نیت کرے کہ میں نے 2 رکعت صلاۃ کسوف پڑھنی ہے، بس یہی نیت ہے، باقی عام نیت کرے. پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد جو لمبی صورت آپ کو یاد ہو اسی کو پڑھے. اگر کسی کو اور کوئی صورت یاد نہ ہو تو پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور اگر اور کوئی صورت یاد ہے، کوئی رکوع یاد ہے قرآن کی، کوئی آیت یاد ہے تو انہیں کو پڑھیں. اس کے بعد 2 رکعت کمپلیٹ کرے، سلام پھیر دیں. اس کے بعد آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں، اپنے سامنے رکھنی ہے: آٹا، چینی، نمک اور پانی. یہ 4 چیزیں، آٹا، نمک، چینی اور پانی، یہ 4 چیزیں تھوڑی تعداد میں آپ نے، یعنی تھوڑی سی مقدار میں آپ نے لینی ہے. زیادہ مقدار میں بھی آپ لے سکتے ہیں، تھوڑی مقدار میں بھی آپ لے سکتے ہیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اسی ٹائم آپ کے لیے ممکن ہو تو ان کو لے لیں. ٹھیک ہے، ان کو اپنے سامنے رکھنا ہے. پھر باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، اگر کوئی اور درود شریف یاد نہیں ہے تو نماز والا درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ والا درود شریف آپ پڑھیں 11 مرتبہ. اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 313 مرتبہ. جب آپ 313 کو کمپلیٹ کریں تو اس کے بعد پھر لاسٹ میں آپ نے 11 مرتبہ وہی درود شریف پڑھنی ہے جو سورہ اخلاص کے پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ پڑھی تھی. تو لاسٹ میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے. اب جب یہ عمل ختم ہو جائے اور لاسٹ میں آپ درود شریف پڑھ لیں تو جو 4 چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھی تھی ان پر دم کرے، اس پر شف کرے، دم کرے، اور ان چیزوں کو پھر استعمال میں لائے. یعنی اگر آپ نے تھوڑی مقدار میں لی ہے تو باقی آٹے وغیرہ اور نمک وغیرہ میں ان کو پانی وغیرہ میں مکس کرے، اور اس سے روٹی وغیرہ جو یا کھانا وغیرہ یا چائے وغیرہ میں پانی وغیرہ یہ چیزیں یا چینی ان چیزوں میں یوز کیا کرے، ان کو استعمال میں لائے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ پر جو بندشیں لگی ہیں، اسپیشلی وہ بندشیں جو کسی نے سورج گرہن کا ٹائم لگائی ہوئی ہے، کیونکہ یہ بندشوں کا سب سے پاورفل ٹائم ہوتا ہے، وہ بندشیں اس کی برکت سے مکمل طور پر انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی. خواہ وہ اولاد کی بندشیں ہو، شادی کی بندشیں، رشتے کی بندشیں ہو، یا کاروباری بندشیں ہو، جاب کی بندشیں ہو، یا صحت کی بندشیں ہوں. اسپیشلی وہ بندشیں جو سورج گرہن کے وقت مخالفین یا دشمنوں نے یا کسی بندے نے آپ پر لگائی ہیں، وہ بندشیں 100% گارنٹی سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. باقی بندشوں کا بھی انشاءاللہ اثرات کم ہو جائیں گے، لیکن یہ بندشیں گارنٹی سے ختم ہو جائیں گے. تو اس عمل کو لازمی کریں. اور یہ رہا عمل آج کے دن کا. اگر آج آپ کو موقع نہ ملے تو اس کے بعد نیکسٹ ٹائم جب بھی سورج گرہن آ جائے تو اس سے پہلے بالکل اسی طرح یہ عمل کرے، انشاءاللہ وہی فوائد اور وہی رزلٹ آپ کو ملے گا جو ہم نے بتا دیا ہے. سورج گرہن میں عاملین کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہم وہ بندشیں جو جائز ہو وہ لگاتے ہیں. جیسے ایک بندہ جو ہے نا شادی شدہ ہے، وہ باہر منہ ماری کرتا ہے، غیر سے تعلق رکھتا ہے، غیر عورتوں سے، اس کی بیوی چاہتی ہے کہ وہ غیر عورتوں سے رک جائے، باندھ جائے، تو اس کے لیے ہم بندشیں لگاتے ہیں. اسی طرح کوئی خدا نخواستہ کوئی فیمیل ایسا کرتے ہیں تو اس کی بندش لگائی جاتی ہے. اسی طرح کوئی مرد جو ہے نا اپنی بیوی کو بغیر کسی سبب کے طلاق کی دھمکیاں روز دیتا رہتا ہے، اور بیوی چاہتی ہے کہ اس کی جو ہے نا طلاق نہ ہو جائے، اس کا گھر بچ جائے، صلح ہو جائے اور وہ طلاق دینے سے رک جائے، یا دوسری شادی کا دھمکیاں دیتی ہیں تو دوسری شادی نہ کرے، تو اس کو طلاق سے باندھ لیا جاتا ہے، اس کے لیے عمل کیا جاتا ہے، بندش لگائی جاتی ہے. اسی طرح کچھ عورتیں بغیر کسی سبب کے خلا کی باتیں کرتی رہتی ہے، خلا لینے کی کوشش کرتی ہے، اور شوہر چاہتا ہے کہ اس کے بچے، اس کا گھر برباد نہ ہو، تو خلاص رکوانے کے لیے، صلح کروانے کے لیے بھی بندش لگائی جاتی ہیں.
اور اسی طرح اپنے مخالف کو سزا دینے کے لیے بھی کہ اگر کوئی مخالف جو ہے نا وہ اس نے آپ کو اتنی تکلیفیں دی ہے کہ شریعت کے لحاظ سے اس کو تکلیف اور سزا دینا جائز ہو، تو اس کے کاروبار پر بندش یا اس کے رشتے پر بندش یا اس کے صحت پر بندش جو ہے نا لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہے نا لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں رشتوں کے بہانے سے کہ ہم نے آپ نے شادی کرنی ہے، یہ کرنے ہیں، 3 سال 4 سال 5 سال ان کی زندگیاں ان کے احساسات فیلنگز کے ساتھ کھیلتے ہیں، برباد کرتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں یا رشتے سے انکاری ہو جاتے ہیں یا منگنی کرتے ہیں اور بعد میں رشتے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر بندش لگائی جاتی ہے رشتے کی،